مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا باب اور اس کی 26 آیت۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس جگہ پر آنے سے پہلے میں پاسٹر شہباز سے 3-4 دفعہ پوچھ چکا تھا کہ وہ جو میٹنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے سب خادموں کی، سب خادموں کی، جو راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی 29 کے قریب بتاتے ہیں کہ ہماری چرچ ہے، کیوں بھائی میرا آپ بتائیں گے اتنی ہے تو کب ہوگی؟ اور خدا مجھ سے جس دن سے میں نے پوچھنا شروع کیا تھا، یہ کوئی 10-12 دن کی بات ہے، اور خدا مجھ سے کلام کر رہا تھا کہ یہ بات آپ نے بیان کرنی ہے۔ میں نے ان کو نہیں بتایا، اور میں نے خدا سے کلام لینا شروع کر دیا، اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ 8 تاریخ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور میں اس اتوار یہاں کلام بھی سنا کے آیا اور میں ایک بات جانتا ہوں، اور میرا اس پر پورا تجربہ ہے کہ جہاں دعا زیادہ ہوگی وہاں کلام بھی اترے گا، پبلک بھی خود بخود آ جائے گی، لوگوں کی روح بے چین ہو جائے گی، اور لوگ بھوکے پیاسے ہو کر آئیں گے۔ اور اس اتوار کو بھائی شہباز نے دیکھا کہ ہم نے خدا کی آواز کو سنا اور بھرپور سنا، لیکن اس میٹنگ کے لیے کافی ریزسٹنس، کافی مقابلہ ہوتا رہا۔ اور جب انہوں نے مجھے کل یا پرسوں انہوں نے کہا کہ ہم دعا کر رہے تھے اور قرآ یہ نکلا کہ آپ اس جگہ پر کلام کی خدمت آج کریں گے، تو میں نے اسے اس لیے قبول کیا کہ کیونکہ خدا مجھ سے کلام کر چکا تھا۔ سو مہربانی کر کے جو لوگ آئے ہیں وہ اس کو سنیں، اور اچھی بات ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا لیکن یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ آپ ان کو بھی سنائیں، کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں خداوند کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جس مشکل سے میں نے اس کو لکھا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، اور جس مشکل سے میں نے اس کے پوائنٹس تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے ہیں، رات کے پہروں میں خدا مجھ سے کلام کرتا رہا۔ تو آج ایک مضمون ہے پنجابی میں، میرا خیال آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آئے گی، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یاد رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جدے کر دانے، اگو بولو، جدے کر دانے تے جدے کر دانے نہیں تے پھر وہ جڑے گھر دے وہ کی ہو جان گے؟ کملے۔ الٹ ہو جائے گا نا، کیوں بھائی جان صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، تے جدے گھر دانے نہیں نے تے وہ سیانے بھی کملے ہو جاندے نے۔ لڑائی جھگڑا پٹھیاں چکتے ہیں، خاندان چ پریشانیاں، اور وہی پریشانیاں وہی گلاں جڑیاں نے وہ پھر کلیسیاں چ آ جاندیاں نے، خاندانی زندگی چ آ جاندیاں نے۔ تے میں اج یہ کہنا چاہنا کہ کملے سیانے کر لو۔ تساں سنیا کی ہے؟ آئے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ عقل مند رد کرتے گئے، اختیار والے رد کر کیتے گئے، لیکن خدا نے کنہاں نوں چن لیا؟ بے وجوداں نوں، حقیراں نوں، کملیاں نوں۔ تے مقصد کی سی؟ کہ انہاں نوں سیاਣਾ بنا دتا جائے۔ آمین۔ بھائی منور بڑی غور طلب گل ہے، اور آج شام سننی ہے اور انہوں پلے بننی ہے۔ میں کئی گلاں تو اپنے لوگوں کو تنگ بھی ہاں، میں کئی باری کوئی شاید گھٹ پڑھے لکھے نے پر میں اس کو منتا نہیں، میں کئی باری سوچنا شاید یہ غریب نے، پیسے کھوڑے نے، میں اس گل کو منتا نہیں،
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੈ पनाह। सो मेहरबानी करके इस मैसेज को नोट करें कि खुदा चाहता क्या है। मुकाशवा की किताब में एशियाई कोचक की 7 कलीसियों का जिक्र किया गया। और भी बहुत सी कलीसियाँ होंगी और रह थी, लेकिन सिर्फ 7 कलीसिया को उनके फरिश्ता को लिखने के लिए कहा गया कि उसके फरिश्ता को लिख दे। कलीसिया का फरिश्ता कौन होता है? कलीसिया का पासबान। कि कलीसिया के पासबान को ये लिख दिया जाए और हर एक की मौजूदा हालत उन पर अया कर दी जाए, उन पर बता दी जाए, साफ बताया जाए। अगर गलती है तो बताया जाए कि ये गलती है और फिर उसका हल भी बताया जाए। और हल भी बताया गया। हर एक के सामने एक तजावीज़ रखी गई। मैं तुझे सलाह देता हूँ, है ना, ज़बरदस्ती की बात, मैं तुझे सलाह देता हूँ, मेरा ये मशवरा है, तेरी ये ज़रूरत है और इस कमी को, इस घाटे को इस तरह से दूर किया जा सकता है। हर कलीसिया के लिए मुकाशवा की किताब में जिन 7 कलीसियों का जिक्र किया गया, एक नसीहत आखिर में दी गई, बताया गया कि ये कमी किस तरह से दूर होगी। अल्फाज पूरे नहीं होते। दरअसल खुदा का मकसद एक ही, अव्वल यही है कि मसीह की दुल्हन कलीसिया पाक होती चली जाए, वो बाइख्तियार होती चली जाए। तमाम कमज़ोरियों का बिलशमूल ये भी, अगर लेट आते हैं, अगर कोई मिलकर एक इरादा किया होता है कि हम इकट्ठे होंगे, तो इब्लीस की कुव्वतों को डांटें, उन कमज़ोरियों पर गलबा हासिल करें। क्योंकि हर एक कलीसिया को कहा गया अगर तू गालिब आए तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो गलबा किसने हासिल करना? भाई मनवर आपने हासिल करना है। ठीक है, पासबान को कहा गया कि लिख दे और ये चीज़ कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए गलबा हासिल करना है। हर रुकन कलीसिया गलबा हासिल कर लेगी तो क्या हो जाएगी? मुमताज़ हो जाएगी। यीशु मसीह की मर्ज़ी ये है कि दुल्हन क्या हो जाए? मुमताज़ हो जाए। कलीसिया रूए ज़मीन पर ज़ोरावर हो जाए, उसकी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाए। और अकील मुक़द्दस में, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 18वें आयत में ये यीशु मसीह ने क्यों कहा? उसने शागिर्दों से बातें हुए ये करते हुए कहा, पतरस को मुखातब किया और उसने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बनाएगा? ये मैं कलीसिया बनाऊंगा। अपनी दुल्हन की तैयारी, उसकी सिलेक्शन मैं उसके मुताबिक तैयार करूंगा। और फिर सिर्फ यहाँ छोड़ नहीं दिया, गुनाहों की खातिर निजात का काम पूरा करने के बाद, कुर्बानी गुजराने के बाद, सलीब का दुख सहने के बाद, मौत और गुनाह और दुनिया पर फतह पाने के बाद, कब्र पर फतह पाने के बाद और जी उठने के सबब से, और उसके बाद उन लोगों पर ज़ाहिर होता रहा। और फिर वो आसमान पर जाने से पहले उसने शागिर्दों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी, मुझे और आपको और बहुत से पासबानों को। क्या कहा? जाओ, जाकर सब कौमों को, इतने अपने नहीं बनते, घर दे नहीं बनते पे। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने अपने खुशखबरी के हवाले से अपने बाप का बाप हूँ, अपने ससुर का भी बाप हूँ। बपतिस्मे से उनको पता ही नहीं लग रहा था बपतिस्मा क्या होता है, लेकिन जब अपने घर वाले आपके नहीं मानते, कौमें कहाँ से शागिर्द बनेंगी? वो कहते हैं सब कौमों को जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ। ये जिम्मेदारी सौंपी और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा, और सिर्फ यहाँ नहीं छोड़ दिया, उसने हौसला अफजाई की, दिलेरी बख्शी, जिम्मेदारी देते देते साथ फिर उसने ये कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, वादा फरमाया कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं मौजूद हूँगा, मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं हूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए, जब वो घरेलू किस्म की बात एक समझा रहे थे, तो उन्होंने यहीं से शुरू किया कि मसीह कलीसिया क्या क्या है? सर है, और उसका बदन कलीसिया है, हम उसके फर्दन क्या हैं? अज़ा हैं। आप पढ़ाने वाले लोग हैं, बाइबल मुक़द्दस को समझने वाले लोग हैं।
یہ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے. مسیح ہمارا سر ہے. تو سر تو جاگ رہا ہے اور کلیسیا پھر کمزور کیوں ہے؟ اس کا بدن بیمار کیوں ہے؟ میں نے جب خدا سے پوچھا، بھائی صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ پر تھوڑا سا میسج دیجیے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آج میں نہ نہمیہ پڑھانا ہے، نہ میں نے یشوع پڑھانا ہے، نہ میں نے موسیٰ پڑھانا ہے. جو پاک روح تیری مرضی ہے وہی لکھوں گا. کیونکہ یہ جانتے ہیں موسیٰ نے کیا کیا، یہ جانتے ہیں یشوع کو کیا کہا گیا، یہ جانتے ہیں کہ نہمیہ نے کیا دکھ کے ساتھ یروشلم کی فصیل بنائی اور شہر کو تعمیر کیا. یہ جانتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں. لیکن اصل نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ مسیح ہمارا کیا ہے؟ سر ہے. ہم اس کا بدن ہے، لیکن ہم بیمار گھوم رہے ہیں، ہم کمزور گھوم رہے ہیں. ہمارے بدنوں سے اس کے نام کو جلال نہیں مل رہا. اور پھر 8 پوائنٹ تقریباً اس نے مجھے لکھوائے ہیں. آپ زیادہ نکال لیں، پاک روح آپ سے کلام کرے، خدا کی پاک مرضی ٹھہرے. پہلی بات جو اس سارے سسٹم کو میں مناسب نہیں جان رہا کہ بدن کمزور کیوں کیا ہے، رہنما چرواہے با اختیار نہیں ہیں. میں مختلف چرچز میں جاتا ہوں، میں گرینز کا بھی چیپلن ہوں. کہیں تو بھیڑوں نے چرواہے کو نیچے لٹایا ہوتا ہے، اس پر غالب آئے ہوتے ہیں، اس کے اختیار میں دخل اندازی دے رہے ہوتے ہیں. کہیں چرواہا اتنا کمان کے ساتھ وہ ڈکٹیٹر بن گیا ہوتا ہے کہ وہ بھیڑوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا. اختیار جو ہے اس کا استعمال نہیں ہے. آپ سے آج شام گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدن بیمار نہ رہے تو آپ اپنے ساتھی رہنماؤں کو، جن کو خدا روح کی تحریک سے چنیں اور بائبل مقدس میں دیکھا کہ انہوں نے چنا بھی، ان کو تحریک دیا کریں، کام کی تربیت دیا کریں، خود سمجھایا کریں. اور ہر ایک کو مختلف نعمتیں چونکہ خدا نے دے رکھی ہیں، ہر ایک بدلہ نعمت سے خالی نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں کہ اس نے انسان کو بنایا اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، تو اس نے پھر کیا کہا؟ با اختیار بنایا. اس نے خوبصورت بنایا اپنی صورت. خدا کی صورت کیا بیمار ہے؟ کیا ٹیڑھی میڑھی ہے؟ اس نے خوبصورت بنا کر با اختیار بنایا. پھر ہماری صورت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ آپ چرچ مینجمنٹ کیا کریں، چرچ پولیٹکس نہ کریں. نقصان کیا ہو رہا ہے کہ خدا کا بیٹے یسوع کی دلہن کا بدن بیمار ہے کہ ہمارا اختیار ہی ٹھیک نہیں ہے. اختیار کو بانٹنا سیکھیں. خدا نے اپنا اختیار، اس نے کہا میں نے ان کو با اختیار بنا دیا. پہلا باب 26، اس نے میں نے ان کو با اختیار بنا دیا، اپنے اختیار میں سے دے دیا. ساری چیزوں پر اشرف اور مخلوقات کنٹرول، اختیار بخشا. اور اس کو دہرایا گیا بڑے طریقے سے. مقدس لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا. یسوع مسیح نے شاگردوں کو، جن کو اس نے اپنے پیچھے چلنے کو کہا، پیروی کرنے کو کہا، انہیں اس نے اپنا اختیار دیا. اور پھر کیا کہا؟ سانپوں کو، بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر، ساری قوت پر غالب ہو. ہم میں کلیسیوں میں اختیار کو سمجھنے اور اس کو بانٹنے میں پرابلم آ رہا ہے، جس کے سبب سے پاک روح کام نہیں کرتا. پاک روح کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے. بدن مسیح کا بیمار ہو رہا ہے اور ترقی نہیں کرتا. کلام مقدس رومیہ کے خط میں مجھے بتاتا ہے کہ ہمیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتی. پاک روح ہمارے اندر سے آہیں بھر بھر کر ہماری خاطر شفاعت کرتا ہے. تو پھر اختیار کا اتنا فخر کیوں؟ 23 زبور بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ تو کیا لکھا ہے؟ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ، ہری ہری. اس کا اختیار بعد میں ہے، لیکن پہلے وہ ہری ہری چراگاہوں کی تلاش کرتا ہے کہ آج میں نے اپنی بھیڑوں کو کہاں لے کے جانا ہے، آج میں نے ان کو کہاں سے چارہ دلوانا ہے، آج میں نے کس میٹھے چشمے سے ان کو پانی پلانا ہے. جو پہلی بات خداوند نے مجھے سکھائی کہ اختیار کا غلط استعمال کلیسیا کے بیمار ہونے کا ایک جز ہے. دوسری بات جو خداوند نے مجھے سکھائی
کہ خدمت کی تقسیم نعمت خداوندی کے مطابق ہونی چاہیے. جو خدا نے جس کو توڑا دیا کے خط میں کیا لکھا ہے 11ویں اور 12ویں آیت میں, پھر چوتھے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں, اور رومیہ کے خط کے 12ویں, ہر ایک کو جس چیز ذمہ داری دی گئی ہے اس میں لکھی گئی ہے. اور پھر کلیسیا عہدے داروں کو وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں گفٹ بیس. وہ کہتا ہے جو دعا کر سکتا ہے دعا میں مشغول رہے, جو کلام سنا سکتا ہے کلام میں مشغول رہے, جو جوتے وہاں باہر کھڑے ٹھیک کر سکتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے گھر کا دربان ہونا بہتر سمجھتا ہوں. جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری میں گفٹ بیس جو خدا نے جو نعمت جس کو دی ہے اس نعمت کے مطابق کام کرے. کیونکہ جب دوسرے کی نعمتوں میں دوسرے کے معاملات میں دخل دیتے ہیں تو پھر فائل کرپٹ ہو جاتی ہے نا, فائل کرپٹ ہو جاتی ہے نا. جب ہم کمپیوٹر میں چلاتے ہیں کوئی نہیں ادھر انگلی بج گئی ادھر تو فائل واپس ہی نہیں آتی ہے نا, وہ کرپٹ ہو جاتی ہے نا, کیونکہ غلط جگہ سے انگلی مار دیتی ہے. اپنی نعمت کو چمکا دے. مقدس پالوس نے طبیعت اس خط لکھتے ہو کہ جو تیرے پاس نعمت ہے اس کو چمکا دے. اور خدا کے خادم کا یہ کام ہے کہ گفٹ بیس کہ جو جس کے پاس نعمت ہے اس کے مطابق اس کا کیا کرے, استعمال سمجھائے اور کرائے, اور جو نہیں ہے اس کے مطابق نہیں کرے. میں نے پچھلے اتوار پاسٹر نوبل کے پاس گیا ہوا تھا, تو پاسٹر نوبل کے ساتھ میں نے کافی کام کیا بہت سی باتوں میں. تو میں نے دیکھا اس نے اپنی کلیسیا میں کہا کہ پچھلے ہفتے کن بچوں نے گنتی کی کتاب پڑھی تھی, تو کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھایا, کہتے میں آپ کو انعام دوں گا. میں نے کہا نہیں, انعام آپ کیوں دیں گے؟ انہوں نے تو پڑھنا تھا, ہم نے کہہ دیا انعام اس بچے کو دیں گے جو بچہ بتائے گا کہ میں نے گنتی کی کتاب میں سے یہ مطلب عکس کیا یا یہ فائدہ مجھے ہوا یا یہ بات مجھے سب سے اچھی لگی. کوئی ایک آیت آ کے سنائے اور بتائے کہ یہ بات میرے دل کو لگی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب بھائی صاحب نے کہا کہ ہم نے گلے دے رہے ہیں وہاں سے لے لے, تو 10 روپے ڈالے. میں کہ کیوں 10 روپے ڈالیں؟ فرد پر خاندان 10 روپے ڈالیں گے تو کرسمس پہ کھانا کون پکائے گا, کون کھائے گا؟ اپنے خاندان کے فرد کے حساب سے 10 روپے ڈالیں. ترکیب بتائی جائے, سمجھائی جائے, گفٹ بیس, تاکہ لوگ جو ہے ان کو ابھارا جائے کہ کیسے کام ہونا ہے. کہ صرف میں نے جی پڑھ لی ہے گنتی کی کتاب, وہ کیا پڑھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, پڑھ کے ایسے پڑھ کے چلے گئے نا, گرجا پڑھ لیا. کئی لوگ گرجا بھی پڑھ لیتے ہیں. نو, آپ چمکا دیں, وہ یاد بھی رکھے, کیونکہ کلام کو پڑھنا ہی محض بات نہیں کہتے, تو ان باتوں کو کیا رکھنا, یاد رکھنا. اور جو بڑے ہیں ان کو ایک ذمہ داری گئی, تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, ان کو پکا کر دینا ہے نا, یہ ایک ذمہ داری سونپی گئی. صرف پڑھنے سے تو کام نہیں ہوتا. اس نے یہ کام شروع کیا اور میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. انڈرسٹینڈنگ دا ورڈ, اپنے کلام کو جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں, صرف سمجھنا پڑھنا نہیں ہے. پانچ صاحب جو اس اتوار میسیج دیا ہے, اگلے اتوار پوچھ رہے ہیں, میرا خیال 50 کو بندے نہیں آج پتا ہوگا کیا کیا ہے, اللہ کہاں سے تھا. نہیں, یہ بات غلط ہے, یہی بات پرابلم آ رہی ہے. گفٹ بیسڈ منسٹری نہیں ہے, گفٹ بیسڈ منسٹری لو. پھر تیسری بات, دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جائے, یہ بات ہے. یہاں جو میں پہلے بات بتا رہا تھا اس میں ایک بات مجھے بچپن سے کسی نے سکھائی تھی. جب میں نے سمجھداری پاؤں رکھا تو اس نے کہا ڈو ناٹ انٹرفیئر ان ادرز اتھارٹی اور ڈو ناٹ مس یوز یور اتھارٹی. جب میں کالج میں گیا تو اس نے کہا یہ ایک فارمولہ ہے زندگی کی کامیاب لیڈر کا کہ کسی اور کی اتھارٹی میں کسی اور کے اختیار میں دخل اندازی نہ دے, ٹھیک ہے, اور پھر کسی اور کی اتھارٹی کا استعمال نہ کرے. میرے اپنے گھر میں ایک واقعہ ہوا, میرے بھائی نے ایک حرکت کی کوئی ایسی, تو میرے ابو شام کو آئے تو مجھے ڈانٹ رہے, اور تو کتنے سے؟ میں نے کہا میں تو اتھی سا. تو نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں کہ میں کو ابا بن گیا. میں نے کہا جب میں اس کو کچھ کہتا, دو لگا دیتا, تو آپ ہی نے مجھے کہنا تھا تو کہتا پیو بن گیا. ہاں, تو پھر میری عزت کیا رہتی, اس کے سامنے میری پٹائی ہو جاتی ہے, تو وہ اچھی بات نہیں. میں نے کہا مجھے سکھایا گیا ہے کہ کسی کی اتھارٹی میں دخل نہیں دینا اور اپنی اتھارٹی سے لمٹ آؤٹ نہیں کرنا. تو پھر آپ کو پتہ نا کسی نے کیا کیا تھا, ایک شخص بھی مسح شدہ تھا, سول بادشاہ. اس نے کیا کیا, اس نے کہا سیمول نے پتہ نہیں کدوں ہونا تھا کدوں نہیں, ہے نا, پہلا سیمول تیرے باپ نے اس کو پڑھے. اس نے کیا قربانی چڑھانی شروع کیا. میں نے مجھے پتہ لگا تو دیر ہو گئی ہے, تو خدا کا کام تو کر چڑی. نو, یہ اس کا کام نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا, بادشاہی جاتی رہی, اختیار کیا ہوا, جاتا رہا. سو خادمین خدا کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کو سمجھیں
اور جو نعمت خدا نے جس کو دی ہے، جو نبی ہے وہ نبی کا کام کرے، جو بادشاہ وہ بادشاہ کا کام کرے، جو کاہن ہے وہ کاہن کا کام کرے۔ پچھلے پرانے عہد نامے میں یہ ساری خدمتیں تھیں اور نئے عہد نامے میں بھی خدمتیں ہیں۔ کسی کے خط میں لکھا ہے کہ کلیسیا میں کتنی خدمتیں رکھی، کسی کو استاد بنا دیا، کسی کو چرواہا بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا۔ ساری خدمتیں، ہر ایک خدمت کے حساب سے کام کرے۔ جب یہ خدمتیں کلیسیا میں آتی ہیں تو ایک دوسرے کی خدمت کو اکنالج بھی کریں۔ کئی کلیسیوں میں آج کل حسد چل رہا ہے نا، حسد چل رہا ہے، لوگ انہوں بڑا پسند کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب مجھے بہت دفعہ کہتے جڑے تو چلا جانا نا، جو کیونکہ میں گڈین خدمت کرتا ہوں تو لوگ جو ہے نا وہ پھر پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ہم تو اپنے اس طریقے سے منادی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر پاسٹر کو پرابلم آتا ہے، خاص کر یہ دوسرے چرچز والے جو لوگ ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ خدمت اختیار اور کس کے ساتھ ہوتی ہے، زور کے ساتھ ہوتی ہے جو خدا نے دیا ہے، تو فرق ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے جو خدمت، اب میں اس کلام کے لیے دکھ اٹھایا میں نے تیار کرنے کے لیے، میں نے اس کے لیے خداوند کے آگے آنسو بھی آیا کہ مجھے تو بتا کہ میں نے ان لوگوں سے کیا کہنا ہے۔ میں نہ نہمیاں پڑھانا چاہتا ہوں، نہ یشوع کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیڈرشپ ہے، لیڈر ہر آدمی لیڈر ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو پوچھیں، او بھائی جی تانوں کی پتہ ہے نا، تسی بہت جانتے ہو، تو سب آدمی کو جانتے ہیں، سب آدمی جانتے ہیں۔ اختیار، دکھ اٹھانے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے، قربانی چڑھانے کے لیے۔ اور وہ مقدس داؤد نے کیا کہا ہے 55 زبور میں کیا لکھتا ہے؟ صبح اور شام اور دوپہر میں فریاداں گزارا۔ ہم شفایت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، لیکن ہم موسیٰ کی طرح قوم کے لیے شفایت کا بھی رول کئی دفعہ ادا نہیں کرتے۔ دوسرے کمزور لوگوں کو ہم یاد نہیں کرتے، مالی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مطلب اس کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کووڈ جب سٹارٹ ہوا، پاسٹر شہباز نے مجھ سے بات کی، میں نے اس کو بتایا یہ کام کرنا ہے۔ پوچھے ہمیں کووڈ میں اس چرچ کو کوئی نقصان ہوا؟ 1 روپے کا بھی کوئی نقصان ہوا؟ ہمارا کام چلتا رہا کہ نہیں چلتا رہا؟ بالکل۔ جب آپ دل سے تیار ہوں گے کہ میں مسیح کا بدن ہوں، میں اس کا اعضاء ہوں، میرا ایک کردار ہے اور میں اس بدن کے بیمار ہونے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، مجھے بڑھ کر اس کے لیے مالی قربانی کرنی ہے۔ نیک سامری ہی اچھا سی ہے نا، کاہن بھی چلا گیا، لاوی دکھ جو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ نو، یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے لیے شفایت کرنے کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، جانتے نہیں ہیں، کسی کے لیے معافی مانگیں، کسی کو نجات کی خوشخبری دیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ روحانی احساس کی جڑیں جو ہے نا وہ قربانی پر ہیں، خدا کی روح اس پر جنبش کرنی شروع کر دیتی ہے۔ کلیسیا کی ترقی نظر آتی ہے جب لوگ ایمان کی بولی بولنا شروع کرتے ہیں۔ میں اس چرچ میں آتا ہوں، میرے ساتھی بھی آتے ہیں، ہے نا بھائی، آتے ہیں نا بھائی خالد، وہ جب پہلی دفعہ آیا تھا اس وقت ہمارا چہرہ ادھر کو تھا، ہے نا، اس نے دوسری دفعہ اس نے کہا ہمارا چہرہ ادھر کو ہو گیا۔ کلیسیا نے کیا کیا؟ ترقی کی ہے۔ ترقی وہ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ جس کی گواہی دیں۔ جب وہ ایک دفعہ کہتے ہیں یار بس سب نے تو سارا قالین بڑا بدل دیا، ویری گڈ۔ چوتھی دفعہ آیا تو یہ کرسیاں بچھی ہوئی تھی، تو مجھے کہتا میں گیا تھا، کیونکہ 1-2 دفعہ میں نہیں آیا تھا تو ان کے، کہتا میں گیا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا انہوں نے ساری کرسیاں لگا دی۔ تبدیلی نظر آئے، باہر کھڑا ہوا آدمی آپ کے اندر آنے کے لیے اس کا دل بے چین ہو جائے، آپ کا بدن اتنا سٹرونگ ہو، اس میں صحت نظر آئے۔ اور وہ صحت کیسے ہوگی؟ جس کی قربانی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنے باپ کی نصیحت کو یاد رکھا۔ یہ میں نے سارا پاک روح نے لکھوایا مجھے، 2-3 دن میں میرے کو میں بڑا تنگ رہا ہوں، میرا دھیان کبھی ادھر رات کو بھی سوتے جاگتے میرا دھیان رہا، تو اس نے لکھوایا ہے۔ اس نے کہا سلیمان بادشاہ نے کیا کیا، پہلا کام سنیں، اس نے اپنے باپ کی نصیحت کو یاد رکھا۔ اس نے کہا تھا اپنے باپ کے خدا کو پہچان، آپ اپنے استاد کو پہچانیں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور اس نے اس کی نصیحت کو یاد رکھا۔ جب اس میں حکمت کی کمی نظر آئی اس نے باپ کے خدا سے مانگنا شروع کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے حکمت عطا کر۔ اور پھر ایسی حکمت، آپ خدا کا بدن ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں ہمیں صحت مند ہونا ہے کہ آپ کی شہرت پھیل جائے دور دور تک۔ ملکہ سبا جیسی مضبوط عورت جو امیر ترین عورت تھی، جو نوح کے خاندان سے وہاں
ان کا ٹھکانہ تھا، بڑی امیر عورت تھی، وہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کے بارے میں سن کر، اس کے کاموں کے بارے میں سن کر وہ پریشان تھی۔ اس نے لوگوں کو بھیجا مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، کیسا ہے۔ اور پھر جب آئی تو اس نے کیا کہا، جو مجھے بتایا گیا تھا پورا نہیں بتایا گیا تھا، ہے نا۔ لوگ آپ کی شہرت کو، کلیسیا کی شہرت کو سن کر، جو حکمت کا کلام یہاں ہو، یہاں موضوعات ہوں، یہاں پرستش ایسی ہو کہ پرستش کرتے ہی کرتے بدرو جو ہے وہ نکل جائے، بدن بیکار ہو جائے، جو بدرو گرفتہ بدن ہے بیکار ہو جائے، اور روح اس میں کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ سول بادشاہ نے جب نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اس کا بدن کمزور پڑ گیا، ایک بدرو اسے ستانے لگی، یہی کہا گیا ہے۔ لیکن چھوٹا داؤد روح سے معمور، وہ جب آتا تھا بجاتا تھا تو وہ بحال ہو جاتا تھا۔ یہاں آنے والے لوگ آپ کی شفایت کے وسیلہ سے، آپ کی ان قربانیوں کے وسیلہ سے، حمد و ثنا کے وسیلہ سے وہ لوگ کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ شفایت، پریئر شوڈ بی دی پرائورٹی آف دی چرچ۔ کئی لوگ دعا جو ہے نا عملاً نہیں کرتے، ایسے بس رسماً کام ہے۔ پریئر شوڈ بی دی پرائورٹی آف یور باڈی۔ میں اپنی جوانی میں رات کے پیروں میں بہت دعا کر، ابھی کچھ دیر ہو جاتی ہے تو کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے، ادروائز میں بہت اٹھتا تھا آپ کے لیے جو خدا میں بتا رہا تھا پچھلے دن بھی بھائی شریف کو کہ آپ کا چہرہ میرے سامنے بہت آتا ہے اور میں آپ کے لیے بڑی شفا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خدمت میں، ایسی خدمت میں لگا ہو جہاں مجھے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرنے والے بھی کیسے، رسمن نہیں۔ بہت سارے لوگ اب قضات کی کتاب پڑھتے ہیں، جدعون نے کیا کیا، خداوند نے کہا اتنے نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ میں شفایت نہیں سن سکتا، ان کی دعا نہیں سنی جا سکتی، ہے نا۔ پھر کتنے رہ گئے تھے، 300 آدمی رہ گئے، تھوڑے سے لوگ۔ اور وہ کیا کرتے تھے، چپٹ کر کتے کی طرح کیا کرتے تھے، پانی پینے والے لوگ جن کی زبان بات کرتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، ایسے لوگ جن کے مٹکے خالی نہیں، اس میں کیا تھی، مشل تھی، اور جن کے پاس کیا تھا، نرسنگا تھا، اور جب وہ مٹکے ٹوٹے، جب وہ مشل آگ لگائے تو دشمن کے کیمپ میں کیا ہو جائے، بگدڑ مچ جائے۔ ایسی دعا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں شروع میں یہاں تھا 1988 میں، تو اسمبلیز آف گاڈ کا ایک چرچ یہاں میڈیکل کالج کی بیسمنٹ میں ہوتا تھا، اور میں وہاں گیا اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ پاسٹر سلاس کہ ایسے خدا کے خادم تھے کہ جو ادھر ادھر سے لوگ بہت ہی زیادہ غیر مسیحی بھی جو مایوس ہو جاتے تھے اور وہاں آ کر وہ آزاد ہوتے تھے۔ اور جب لکھا ہے وہ لوگوں نے بتایا کہ جب وہ دعا کرتے تھے زمین ہل رہی ہوتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ خدا کا خادم خدا کے سامنے شفایت کر رہا ہے کسی کی۔ آپ کا سٹینڈرڈ گر چکا ہے، آپ نے 2 گھنٹے کو بس ایک ٹائم دینے کا کام کر دیا ہے۔ اور یہ میں آج شام سیدھی باتیں کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ ہم کہاں ہیں۔ آپ کے دعا کرنے والے ساتھیوں کا ایک گروپ بنائیں تاکہ بدن کمزور نہ رہے اور بیمار نہ رہے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں۔ کمٹمنٹ ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول نے کیا کہا کرنتس، تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا کیا ہو، مقدس ہو۔ اور اس مقدس کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا، میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ کلیسیا پرائورٹی دعا ہونی چاہیے۔ دعا کی کمی کے باعث یہ شارٹیج، یہ کمزوریاں، یہ بیماریاں، یہ سارے دکھ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، مینجمنٹ پرابلم نظر آتے ہیں۔ سو دعا پر زیادہ زور دیں۔ کس طریقے سے کرنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کا روح آپ سے بول رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے لوگوں کو دعا کے لیے ابھاریں، اور اس کے بغیر کام نہیں چلنا۔ چوتھی بات 3 ہوئی ہیں بس ابھی۔ چوتھی بات کیا ہے، آپ کا حیاتہ، آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے سٹرکچر کیسا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ سٹرکچر بے مقصد، غیر اہم رہنما جن کو پتہ نہیں ہوتا، اور مذہبی قسم کے اصولوں پر چلنے والے سخت نظر آتے ہیں کئی دفعہ۔ ایسی دوڑ میں جس میں جیت ممکن نہیں، دوڑتے رہتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی دوڑ میں دوڑاتے رہتے ہیں۔ ایسے پروگرام کے اوقات تبدیل کر دیے جائیں جس میں زیادہ لوگوں کی حاضری نہ ہو سکے۔
مشورے سے ایسے پروگرام ترتیب دے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں، کیونکہ یہ سنسی کی آمد کیا ہے؟ نزدیک ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے اکٹھے ہونے کو، فراہم کرنے کو اہمیت دی جو روح سے معمور۔ اور خدا کا کلام تو یہ کہتے ہیں کہ دل سے کیا کرو؟ گاتے اور بجاتے رہو۔ دل سے خداوند کے لیے گاتے اور بجاتے رہو۔ پانچویں بات، جو بیمار بدن ٹھیک ہو جائے گا، حقیقی پرستش کیا کریں، وہ پرستش جس سے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ زبور 18 کا بھی پڑھتے ہیں، اس کی پہلی 3 آیتیں مجھے بتاتی ہیں، میں نے اس سے بہت سبق سیکھا۔ مقدس داؤد 8 قسم کے مشکلات سے گھرا ہوا تھا، اپنے گھر سے بھاگا ہوا تھا، سول بھی اس کے خلاف تھا، اس کا اپنا بیٹا اس کا مخالف تھا، باغی تھا، اور بھی بہت سے 8 قسم کی مشکلات کا اس کو سامنا تھا۔ لیکن اس زبور کو لکھتے اس نے کہا، کیا کہا؟ خدا کو جو ستائش کے لائق ہے ڈٹرمن کیا، کہتا ہے خدا کو جو ستائش کے لائق ہے میں پکاروں گا، اور آگے لکھتا ہے یوں میں اپنے تمام دشمنوں سے، سب دشمنوں سے بچایا۔ ستائش ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ستائش ایک آپ کے لیے بڑی ڈھال، آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے میں جب ستائش کروں گا تو پھر میں اپنے سب دشمنوں سے۔ خدا نے یاد رکھیں، زبور 22 میں مجھے یہی سیکھا، آپ نے بھی یہی سیکھا کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر کیا ہوتا ہے؟ تخت نشین ہوتا ہے۔ ایسا پیار کرتا تھا اسرائیل کو، اور لیکن اب خدا کسے پیار کرتا ہے؟ کلیسیا کو، یسوع مسیح کے وسیلے سے بنائی گئی کلیسیا کو، جس نے اسے درجہ دیا ہے، ایسے پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار کی اہمیت کو جاننا شروع کریں، ہے نا؟ جب ہم بنائے اس لیے گئے ہیں کہ ہم اس کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ دعا کرنا ہمیں آتی نہیں، پاک روح ہماری کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے۔ تو اس لیے پرستش کا معیار فرق ہو جائے۔ جو پرستش کرنے آتے ہیں خاص کر، وہ دعا کر کے آیا کریں اپنے اپنے گھر سے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اس کو ہاتھ لگانے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اگر نہیں بھی نہیں ہوتے تھے، ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ نہیں بھی تھے، ایک وقت تھا جب نہیں بجایا جا سکتے تھے، کوئی بجانے والا نہیں ملتا تھا، تالیاں بجا کر اس نے کہا 10 ساز کافی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے کام ہوتا ہے۔ اس لیے پرستش کو بالکل سیٹل کر لیں۔ چھٹی بات، ممبران اپنے روحانی ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں، ان کو حاصل کریں، لوگ اس کو سیکھیں، پریئر کو پریورٹی دیں، اور صرف بائبل مقدس نہیں سنانی، بائبل مقدس سے اخذ کر کے آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ کئی دفعہ جب ہم لوگوں کے نجات کی بات زیادہ کرتے ہیں تو کوئی لوگ کہتے ہیں سارا وقت توبہ دی گل کر دینے، سارا نہیں، ان کے مسائل کو لے کر پھر بائبل میں سے ان کو آپ سکھائیں کہ یہ کیسے کام چلنا ہے۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مال کی کتاب کے 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کلام کی خدمت کے لیے، کچھ لوگوں کو اس نے دعا کے لیے کھڑا کر دیا، کچھ لوگوں انہوں نے انتظامی کاموں کے لیے انہوں نے کھڑا کیا۔ اور ٹارگٹ کیا تھا سب کا؟ وہاں کیا لکھا ہے؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ غفلت نہ ہو، ہمیں یہ نہ سننا پڑے کہ ہم نے بیواؤں کی خدمت کرنے میں غفلت کی ہے، ہمیں خدا کی طرف سے غفلت کا نشان نہ بن جائے کہ انہوں نے کلام سنانے میں غفلت کی ہے، انہوں نے دعا کرنے میں غفلت کی ہے، انہوں نے بیواؤں کا خیال رکھنے میں غفلت کی ہے۔ غفلت کا ڈر، غفلت کے گناہ کی چھاپ ہم پر نہ لگ جائے، اس لیے ہر ایک کو روحانی ہتھیار، روحانی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو 7ویں بات ہے وہ یہ خداوند نے مجھے لکھائی کہ ہم ایونجلزم کا ٹائم پر نہیں کرتے، ٹائم ضرورت کے مطابق نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کے پاس سامری عورت آئی تو اس نے کیا کہا؟ مجھے پانی پلا، ہاں یہی نا، ضرورت کے مطابق کلام کرے۔ تو کہتی تو جب اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے پانی پلاتا، وہ کہتی مٹکا بھی نہیں ہے، کوئی چیز کٹنے والی بھی نہیں ہے، پھر تو کہ میں یہ کر یہ آپ دانے اکٹھے کر رہے ہیں، یاد رکھیں، جہدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔
یہ دانے جو ہے نا تسبیح کے، یہ اکٹھے کر کے لے لیں بھائی برابر، میں نے آپ سے پوچھ لینا جی، میں آپ کو بتا دوں، میں کئی لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اور انہی لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ امپروو کریں، ڈیولپ کریں، اپنے سٹینڈرڈ کو بہتر کریں۔ بیمار کلیسیا، بیمار بدن خدا کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے سامری عورت کو اس پر گناہ اس کا ظاہر کیا، لیکن طریقے سے، بڑی ترتیب سے، اور پھر اس کو خوشخبری بھی سنائی، ہے نا، اس کو بحال بھی کیا اور اس کو کچھ کیا۔ نیڈ بیسڈ ایونجلزم کریں، خواہ مصرف بیٹے کی باپ کی طرح انتظار کیوں نہ پڑنا پڑے، چھت پہ کھڑے ہو کر انتظار کریں، وقت آئے گا وہ خود بولے گا، اے باپ میں تیرا گناہ گار ہوا، وہ خود کہے گا میں نے پیسے باپ کی بات نہیں مانی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں خدا کا بھی گناہ گار ہوں، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، خدا سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ کہے گا جی پاس صاحب جو منو کام دو گے میں کروں گا۔ تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ میں اس دن پاس صاحب سے شیئر بھی کر رہا تھا، جو پچھلے ہفتے میسیج تھا کہ 99 چھوٹ گئی تو ایک رہ گئی نا، جو جھاڑیوں میں پھنس گئی، ایک تو ادھر ادھر پھرن رہی سی، آوارہ گردی چلی گئی، رفاقت بھی چھڑ دی تھی، پھر بھی ترس آیا تو انہیں کندھے تے بٹھائی سی، ہے نا، وہ بے وفا نو کندھے تے بٹھایا سی، زخماں نو مرم پٹی بھی کرن دیا سی، پیار بھی کرن دیا سی۔ میرا یسوع ایسے ہی کرتا ہے نا، وہ ہم سے ایسا ہی پیار کرتا ہے۔ سمجھیں اس کی محبت کو، اس کے پیار کی اہمیت کو سمجھیں، وہ کسی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ نیڈ بیسڈ ایونجلزم کیا کریں، اور عیدوں سے جو لوگ محروم ہو گئے ان کو تلاش کریں۔ یہ نہیں کہ جاندہ تے جائے پڑا جتنے مرضی جائے، نو، پیچھا کریں، جو عیدوں سے محروم ہو گئے ان کی تلاش کریں۔ آپ کے بہت شکایت ہوتی کہ دفعہ جی پیسے کٹ گئے ہیں، لوگ کنوں کہ دیں یہ کی نہیں دیں، لوگ جی ہدیہ نہیں دیں، کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا بیسک یہی ہے کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے جو کبھی آپ کی منادی سے افیکٹ ہوئے تھے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور 8ویں بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہے، کو ریلیشن شپ ود ایچ منسٹرز، اپنی فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، کلیسیوں کے ساتھ، وہ ایمان وہ ہے جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ غلطی کے خط میں کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، اور محبت پر پورا چیپٹر کرنتھیوں کی کلیسیا لکھا ہے۔ اور محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ ہے؟ محبت کی اکائی معافی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے خوش آمدید کہنے کا ماحول پیدا کریں۔ باہر میں دیکھتا ہوں کئی جگہ پہ ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے، تھینک یو فار کمنگ، تھینک یو فار جوائننگ آور سروس، ویلکم، وہ ویلکم کرتے ہیں، اور وہ ایک اس پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ باہر سے دیکھیں، جو ایک دفعہ 2 دفعہ نیا بندہ آتا ہے میرے ساتھ، میں کہتا ہوں یار یہ لوگ آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا سلوک ہے نا، ان کی اکائی ایک ہے، یہ ایک دوسرے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر آتا ہے، پختگی آتی ہے نا، پھر حوصلہ افزائی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور محبت کی رسم، برکت دینے کی رسم، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، پاسٹر گاڈ بلیس یو بردر۔ میں نے ایک دفعہ یہاں میسیج دیا تو ایک ہی دفعہ دیا، اس کے بعد نہیں دیا۔ پاسٹر شہباز کا برتھ ڈے تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس دن وہ پیچھے بیٹھے تھے، میں نے کہا جا آج آپ پیچھے بیٹھیں، ہے نا، اور آپ کو میں نے سکھایا تھا کبھی پاسٹر صاحب کو برتھ ڈے پہ ہیپی برتھ ڈے کہا ہے؟ کوئی میسیج ہی SMS بھی میسیج کرتے ہو، کبھی پوچھا کہ آپ کے پاسٹر کا برتھ ڈے کون ہے؟ آپ کو تو میرا خیال اپنے بپتسمے کی ڈیٹ یاد نہیں۔ میں نے اپنے پاسٹر کے ساتھ شیئر کیا اپنے بپتسمے کی جو تصویر تھی، جو پاسٹر ضیاء نے مجھے بپتسمہ دیا تھا، تو بڑا خوش رات کو مجھ سے بات کرتا کہ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی دس۔ میں کہا اپنے بھی دیکھو تو میرا بھی دیکھو، تو جس نے بپتسمہ دیا دیکھو، وہ سو ہیپی کہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھی ہے۔ شیئر کریں پاسٹر کی یہ اچیومنٹس ہیں کسی خادم کی، کہ میں نے اس کو بپتسمہ دیا، میں نے اس کو خدا کی راست بازی پورا کرنے میں مدد کی ہے۔ ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں، کیونکہ میری منادی کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، میں اور کوئی عقیدے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ جب خدا نے مقدس ابراہیم کو چنا تو اس نے کہا تھا قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ یہ میرے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ قومیں اگر ایماندار کے وسیلے سے برکت نہیں پاتی ہیں تو وہ پھر تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت، اس میں محبت کی کیا پائی جاتی ہے۔ صلیب کی اس داستان سے، اس سارے واقعہ سے ان سیکھے کہ کیا یہ خدا نے کیا محبت کی، خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا، ایسا اس کو ناپا نہیں جا سکتا، کہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کمزور ممبروں کی لسٹ بنائے اپنے اپنے چرچ میں، آپ ان کو دینا سیکھیں۔ پاسٹر صاحب آپ دینا سیکھیں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آتا کیسے واپس ہے۔
باغ باغ کے آتا ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں اور میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں. چہروں پر خوشی اگر نہ ہو، اداسی کے ساتھ لوگ آئے ہوئے واپس بھی اداس چلے جائے تو فائدہ تو نہیں نا منادی کرنے کا، فائدہ تو نہیں ہے پرستش کرنے کا، فائدہ تو نہیں ہے یہاں چرچ اٹینڈ کرنے کا. سو میک اٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یسوع المسیح نے خود یاد رکھے کیا کیا. ملکہ سبا کی مثال دی کہ نہیں دی ہے نا. اس نے کیا کہا تھا آخری دن میں کیا ہوگا، عدالت کے دن میں کیا ہوگا. یہ سبا کی ملکہ ہی اٹھ کے آپ لوگوں کے خلاف کیا دے گی، گواہی دے گی. کہ تمہیں پتا تھا کہ حکمت کہاں سے ملتی ہے تو جا کے لے لینی تھی. کہتے میں نے سلیمان کی حکمت سنی، میں چل پڑی ہوں اپنے گروہ کے ساتھ، پورا لشکر، تحفے تحائف، اور وہ آ کے سلیمان کی حکمت کو سننے آئی کہ حکمت کہاں سے صادر ہوئی ہے. جس نے کہا تو نے کیا مانگ لیا، نہ عمر کی درازی مانگی، نہ تو نے مال و دولت مانگی، تو نے کیا مانگ لیا. چلو یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا اور زندگی بھی دی ہے نا، سب کچھ دیا. تو نے اس نے کیا مانگا، حکمت مانگی. اور دوسرے آپ کی حکمت کو سننے آئے، اس کو پلے باندھنے آئے، اور اس سے ان کی ہڈیوں کی تازگی اور ناف کی صحت قائم ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ دکن کی ملکہ کتنی دور سے سلیمان کی حکمت سننے آئی، اور وہ اس زمانہ کے لوگوں کو کیا ٹھہرائے گی، مجرم ٹھہرائے گی. کیا کہا اس نے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اس کے منہ سے کیا نکلا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تیرے ہاں تیری رفاقت میں ہیں، تیری باتیں سنتے ہیں. صرف جسمانی ترقی کی باتیں نہیں ہیں، روحانی ترقی کی بھی، ہر طرح کی. کیسے تھی، منہ سے کیا نکلا، خداوند تیرا خدا مبارک. ملازموں کی، خدمت گزاروں کی خوش قسمتی کیا ہے. حکمت والا اور دولت بخشنے والے بادشاہ کی آپ کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. وہ ان کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ ایسے بادشاہ کے پاس ہیں جس کے پاس دولت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور میں تو اتنی دور سے سفر طے کر کے دکھ اٹھا کر آئی ہوں. تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اس بادشاہ کے سامنے رہتے ہو، اس کی حکمت کی باتیں سنتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. میرا اور آپ کا بادشاہ حکمت کا منبع ہے. از اٹ سو ہیں؟ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، ہم پھر بھی بیوقوف اور نالائق رہے ہیں. کیا کہا تھا میں نے، جدے کمرے جدے کر دانے، وہ دانے کٹھے کرو نا، دانے کٹھے کرو تاکہ کملے کیا ہو جائیں. جو بادشاہ کی خدمت پر مامور رہتے ہیں کہتے ہیں جہاں میرا خادم ہوگا میں وہیں ہوں گا. آج یسوع کی خدمت کرنے والے فخر کریں، کیونکہ کس نے کہا ہے، یہ یسوع المسیح نے کیا کہا ہے، جہاں میرا خادم ہوگا میں وہیں ہوں گا. سلیمان کے کریکٹر سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ایسی باپ کی بات مانی، ایسا کنٹرول کیا کہ دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، حکمت سننے آتے تھے. ہمارے دسترخوان پر بھی لوگ آئے اور دیکھے تو صحیح کہ کیا بنتا ہے. اس کی ضرورت کے مطابق خدا دسترخوان بچھاتا ہے. لوگوں آپ سے اتنا اٹریکٹ کرے کہ آپ کے چرچ کو لوگ نہ چھوڑیں، آپ کی کلیسیا کو لوگ نہ چھوڑیں، خود بخود لوگ آئیں آپ کے. 3 باتیں یاد رکھیں، پھر ہم کلام کو بند کریں گے. روزانہ اپنے سامنے رکھیں جو میں بتا رہا ہوں. پہلی بات، صبح اٹھ کے آپ نے سوچنی ہے، یہ یسوع کی کلیسیا جس کا پاسبان مجھے خدا نے بنایا ہے، میری کلیسیا. اس نے کہا تھا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اس کے لیے اس نے کیا دیا ہے، اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، قربانی دی ہے. کلیسیا کا مطلب بھی کیا ہے، بچائے ہوئے، باہر نکالے ہوئے، پاک صاف کیے ہوئے لوگ، ان کا مجموعہ، ان کا جمع ہونا، ان کی آپ پاسبانی کر رہے ہیں. فخر کی بات ہے. کرنا کیا ہے، جب مقدس سول کی تبدیلی ہوئی تو اعمال کی کتاب میں جب نامے باب میں پڑھتے ہیں تو اس سے کہا گیا اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا، میں تجھے بتاؤں گا تجھے کیا کرنا ہے. جو تجھ سے کہا جائے وہ کرنا ہے. تو صرف یہ کر، اٹھ اور شہر میں جا. 1 منٹ کے لیے تو اس کی آنکھیں بند ہوئی نا، پھر آنکھیں کھول دی گئیں اور پھر ذہن کھول دیا گیا اور اسے کہا کہ تو قوموں کے درمیان میرا چنا ہوا کیا بن جائے گا، وسیلہ بن جائے گا. مائی ٹیسٹمنی، مائی وٹنس ٹو نیشنز. بہت قوم، اٹھ شہر میں جا. تو اس کی آواز سنے کہ خداوند آج میرے لیے کیا کام ہے، آج میں نے کہاں جانا ہے،
अपनी मर्जी से नहीं, खुदावंद की मर्जी से सुबह उठ के पैरों में दुआ किया करे। और तीसरी बात, जो कुछ आज मैं कलीसिया के लिए करूं, यीशु तुझसे कबूल कर ले। जो मैं तेरी खिदमत करूं, जो तेरे लोगों के लिए करूं, जो तेरे बदन को तरक्की देने करूं, उसको क्या कर ले, कर ले। मुकद्दस मत्ती के इंजील के 25 बाब में से मैंने ये रेफरेंस लिया, जब उसने कहा कि दानी तरफ लोगों वाले जो है वो शामिल हो जाएंगे। क्या कहेगा, मेरी दानी तरफ आ जाओ, तो क्या ऐलान क्या होगा, तुम वो लोग हो जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, तुम वो लोग हो जिन्होंने जेल में लोगों का पता किया, कैद में लोगों की खबर, वो लोग दाने हाथ में आने वाले लोग, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगो। क्या टाइटल मिलेगा, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तैयार की गई है, उसे क्या करो, मिरास मिलो, सीधा। लेकिन उसकी ऊपर की आयत को आपने घर जाके पढ़ना है, 34 आयत जो लिखी है ना, उसको पढ़ना है, 25 बाब की 34 आयत, ये मैंने पढ़ी है। और ऊपर जो बयान किया गया कि दाहिनी तरफ बैठने वाले लोग कौन थे, जो यीशु की तालीम के मुताबिक क्या करते थे, क्योंकि उनकी गवाही दे रहा होगा। मैं जानता हूँ, कहता हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं, कहता लेकिन मुझे तो पता ना कि तुम क्या करते। तो जो करना है उससे पूछ के करना है। सुबह कहना ये कलीसिया आपकी, या खुदावंद मुझे जोर बख्श दे कि मैं इस पर क्या कर सकूं, बीमारी को ना रहने दूं, कमज़ोरी को ना रहने दूं, तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकूं। और फिर जो भी कुछ हो जाए मेरे से शाम को दुआ करे, खुदावंद जो कुछ मैंने किया तेरी मर्ज़ी से किया है, तो इस पर पानी दे दे और इसको कबूल फरमा। खुदावंद आपको कहे, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मिरास तैयार की गई है उसको मिरास में लो। और बड़ी अहम बात जो वाइज़ की किताब में लिखी है, नामा बाप और 7वीं आयत, कि तुम्हारा सर क्या रहे, चिकनाहट से खाली ना रहे, और तुम्हारा लिबास कैसा रहे, सफ़ेद रहे। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। अपने बुलाए जाने पर भाइयों निगाह करो। अशराफिया छोड़ दिए गए, अक्लमंद लोगों को छोड़ दिया गया, दनाओं को छोड़ दिया।